ضمیر صرف ذات پر دلالت کرتی ہے، کس پر؟ اور والاسم الاشارہ تدل علی الذات مع الصفات، گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی اتنے خوش ہو گئے نبی کے صحابہ سے کہ اولئک کے سے پہلے ان کی صفات ذکر کی تو گویا ان کا اعادہ بھی دوبارہ آ گیا کہ یہ مذکور جو ہیں اوصاف سے جو متصف ہیں یہ ہدایت پر ہیں من ربہم، آپ نے رب کی طرف سے، یعنی ضمیر یدل علی الذات صرف ذات پر، اور اس میں اشارہ یدل علی الذات مع الصفات، تو صفات کا تکرار آ گیا اس کے اندر۔ اس تکرار کو تفسیر علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے پھر لمبی کی ہے، میں تو صرف آپ اشارے کر رہا ہوں، آگے پڑھو۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ھدی من ربہم یہ نتیجہ ہے دنیاوی، و اولئک نتیجہ اخروی، و اولئک ھم المفلحون۔ اور پھر تکرار، اس تکرار میں بھی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے جس میں حضرات صحابہ کی مدح ہی مدح ہے کہ ورنہ اتنا بھی کافی تھا، حد کر دیتے نا اولئک اولئک ھم من ربہم وھم المفلحون، لیکن وہ لمبی بحث ہے، آپ اس سے نہیں دھیان کرتا ہوں۔ واولئک ھم المفلحون، المفلحون ای الفائزین بالمرام، مرام مقاصد، کامیاب ہیں آپ نے مقاصد و اپنی مراد میں فی الدارین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اولئک ہم ضمیر فاصل تاکید و حصر، المفلحون خبر ترکیب میں، اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، یہاں خبر معرب باللام لے آئے تاکید در تاکیدوں سے، تاکہ کوئی کالا کافر آ کر نبی کے پاک صحابہ کے پاکیزہ کردار کو مجروح کرے تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، او لوگو اگر تم کامل کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے غلاموں کو دیکھو۔ کیوں؟ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْهُدَى فِي الدُّنْيَا وَالْفَلَاحِ فِي الْآخِرَةِ، یہ اس طرح کامل ہے، دنیا میں ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور آخرت کے اندر فلاح کا۔ مفلحون کا تعلق دنیا آخرت دونوں سے۔ اب وہ ایک فرقہ ہے پھرے، آگے علم کلام میں تفصیل پڑھ گئے، معتزلہ نام تو سنتے ہی رہتے ہو نا، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ کبیرہ بھی کرے تو صرف پھرے ہیں لکیر کے فقیر۔ انہوں نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ اولئک ھم المفلحون بھی دلیل ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، اور وہ کس طرح کیا ہے؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں یہاں حصر ہے کہ مذکورہ اوصاف والے ہی صرف وہ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس میں مذکورہ اوصاف نہیں، تقوی نہیں ہے، یعنی معصیت کرتا ہے، تو پھر نفی ہو گئی کہ کامیاب بھی نہیں۔ تو جب کامیاب نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان سے ہی نکل گئے نا، وہ جہنمی ہوگا۔ تو اس کا جواب حضرات نے دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حصر ہے، لیکن یہ حصر بے اعتبار نفی حصر کے نہیں ہے، بلکہ یہ حصر کمال حصر کے اعتبار سے، یہ حصر بے اعتبار کمال حصر، بے اعتبار کہ کامیاب تو ہیں وہ دوسرے بھی جو مومن ہیں لیکن فاسق ہیں، لیکن کامل نہیں گئے،
کامل صرف یہی ہیں. اس لیے حضرت امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں هم المفلحون يدل على انهم الکاملون فی الفلاح. یہ تو اتنا دلالت کرتی ہے کہ وہ صحابہ کامل ہیں فلاح میں. فیلزم ان یکون صاحب الکبیرۃ غیر کامل فی الفلاح. فیلزم ان یکون صاحب الکبیرہ غیر کامل فی الفلاح. لیکن کفر لازم نہیں آئے, صرف یہ لازم آتا ہے. اب یہ اوصاف سے کن کے پہلا طبقہ سورۃ فاتحہ میں بھی 3 طبقے تھے, منعم علیہم, مغضوب علیہم, والضالین. اب یہاں بھی بالترتیب 3 طبقے آتا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم مغضوب علیہم کا بیان. بے شک وہ لوگ, گھنٹی تو نہیں بجی, نہیں ہو جائے گا, زیادہ نمبر نہیں کرتے. ان الذین کفروا سواء علیہم, یقیناً وہ لوگ کفروا, کفر کا معنی ہوتا ہے ستر, اس لیے وہ مزارے کو, زمیندار کو بھی کیا کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں نا. وہ بھی چھپا دیتا ہے, کس کو, دانے کو چھپاتا ہے. اور اصطلاحی کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بے ایمان بھی کیا کرتے ہیں, ستر الحق کا عناد ہے, سمجھ کر کے بھی حق کو چھپاتے ہیں. سواء علیہم اانذرتہم ای انذاروں کا و عدم انذاری کا. سواء, میرے نبی آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے. اب یہ سوال کہ جب ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر جس وقت آیت اتری تو بہت سارے صحابہ وہ بھی تو کافر تھے اور انہیں تو ڈر نے فائدہ دیا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے مراد ہو ان الذین, یہ الف لام عاد کا ہے, خاص کافر, اور خاص وہ جو حق سمجھ بھی گئے لیکن عناد اور ضد کی وجہ سے منکر ہیں. ان کے بارے میں پکی چھکی بات ہے وہ ایمان لائی. یہ سر ابو جہل, عتبہ, شیبہ اور نبی کا چچا, سمجھے, وہ تو بالکل روزے روشن کی طرح مان اقرار زبان سے بھی کرتے. میں سمجھتا ہوں آپ حق پائیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم, شکوہ اللہ کی طرف سے, شکوہ کفار. اانذرتہم تفتیش و طمع عن ایمانہم, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.